پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے کہ غزوہ احد کے حالات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کو ایک ایک واقعے پہ ایک ایک رویے کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس موقع پر تم نے ایسے کیا اور اس موقع پر تمہارا یہ رویہ رہا، اور وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر پھر مسلمانوں کو اس شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے یہاں تک کہ وہ نوبت بھی آئی کہ جب مسلمان پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگ پڑے اور کسی کو پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پیچھے سے پکار رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس روش کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ان کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تم ملول نہ ہو۔ تو آج ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 154 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد احمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ تو یہ ایک بہت عجیب و غریب تجربہ تھا جو غزوہ احد میں عین لڑائی کے وقت لشکر اسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں شریک تھے وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقین کا رویہ بتا رہا ہے کہ مومن تو ایسے تھے کہ وہ اس وقت بھی لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین پر نیند کا ایک غلبہ طاری کیا۔ نیند آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ہم دن کے درمیان میں بھی ایک پاور نیپ جسے ہم کیلولہ بھی کہتے ہیں اس کا حکم بھی ہے، اور وہ ایک 10 یا 15 منٹ یا ایون 5 منٹ کی بھی اگر وہ جو نیند ہوتی ہے وہ بعض اوقات ہماری باڈی میں ایک نئی انرجی لے آتی ہے۔ تو مومنین پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ سی آ گئی ان سب کو، لیکن جو دوسرا گروہ تھا جو منافق تھا وہ اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان بھی کرنے لگا اور مختلف قسم کی مشگافیاں بھی کرنے لگ پڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے، یعنی اپنی نفرت، اپنا بغض، اپنی منافقت کو تم پہ ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ یعنی کہ منافقوں کے دل میں اب کیا بات آ رہی تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہوتے، امت مسلمہ کے بارے میں جو دعویٰ ہے یہ دین کر رہا ہے کہ تم اب امامت کے منصب پر فائز ہو، تو اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں اس طرح جنگ کے میدان میں مارے نہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی جن کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے دین میں کام لینے کے لیے کھوٹے سکوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو خالص لوگوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس لیے یہ موقع، ایسے آزمائشیں، ایسے مشکل فیز زندگیوں میں لے کے آتا ہے جب انسان کی اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے اور اس کی اصلیت پتہ چلتی ہے کہ وہ کھوٹا سکہ ہے یا وہ خالص سونا ہے۔
تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور وہ تمہاری تمام حرکات پر نگران ہے۔ یعنی یہ باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ کفار کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ جب وہ کوئی بھی ان کا رشتہ دار جو مسلمان ہو جاتا اور وہ پھر جنگ میں اگر شہید ہو جاتا تو کفار اس طرح کی باتیں کرنے لگ پڑتے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا، ایمان نہ لاتا تو آج یہ زندہ رہتا۔ اور عام زندگی میں ہم مسلمان بھی بعض اوقات اس طرح کے نادانی کے کلمات ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ کوئی انسان کی موت ہو جاتی ہے، وہ کہیں باہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ہم اس طرح کی باتیں بعض اوقات انسان کے دل میں آ جاتی ہیں کہ کاش یہ ہو جاتا یا کاش اس طرح نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ قضائے الہی کسی کے ٹالنے سے ٹل نہیں سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ مگر جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور سب کچھ اپنی تدبیروں پر ہی موقوف سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس قسم کے قیاسات بس پھر داغ حسرت بن کر رہ جاتے ہیں اور وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ کاش یوں ہو جاتا یا کاش ایسے ہو جاتا۔ تو ایسے موقع پر جب کوئی نقصان ہو جائے، ہاتھ سے کوئی چیز نکل جائے، تو پھر مومن کا رویہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دلوں پر مرہم بھی رکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین نعم البدل سے بھی نوازتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ترغیب دے رہا ہے مسلمانوں کو، مومنین کو، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا درجہ ہے نا، وہ پوری دنیا کی رحمتیں اور پوری دنیا کی دولتیں بھی اگر کسی انسان کو مل جائیں تو اس سے زیادہ بہتر اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے بعد جو ملنے والی رحمت ہے، اس سے اس کا مقابلہ یہ دنیا کی چیزیں نہیں کر سکتی جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور پھر آج اگر ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ڈریں، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے ڈریں، قتل ہو جانے کے ڈر سے ہم باہر نہ نکلیں، تو موت کتنے دن ہم جی لیں گے؟ ہو سکتا ہے اگلے دن ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جائے، کسی اور وجہ سے ہماری موت ہو جائے، یا تو یہ ہو کہ پوری زندگی انسان نے زندہ ہی رہنا ہے۔ جب یہ جان اللہ کی ہے، اللہ ہی کی امانت ہے، تو پھر اگر اس کے دین کو ضرورت پڑے تو پھر سب سے بہترین اس جان کا حق یہی ہے، اس جان کو نثار کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، اس زندگی کو کسی چیز کے لیے اگر ہم داؤ پہ لگا سکتے ہیں تو وہ سب سے بہترین چیز ہے اللہ تعالیٰ کا دین، جس پہ ہم اس زندگی کو قربان کر دیں تو اس زندگی کا حق ادا ہو جائے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے
چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ احد میں ہونے والے نقصانات کے بعد، مومنین کو سارے ان کی غلطیاں بتانے کے بعد اور شہادت کے رتبے بتانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اب اپریشیٹ بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہی لکھا تھا اور اس طرح ہی ہونا تھا، لیکن جس طرح پھر یہ وہ درے پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو کھڑا ہونے کا حکم دیا اور وہ وہاں سے درا چھوڑ کے آ گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ اللہ تعالیٰ داد دے رہے ہیں کہ آپ نرم مزاج ہیں، ورنہ اگر آپ تند خو ہوتے اس طرح کی بات پہ، اگر آپ سختی کرنے لگ پڑتے یا آپ ان لوگوں کے ساتھ سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے تو پھر یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ تو اس وقت تقاضا بھی یہی ہے، اس دین کو ضرورت ہے ان لوگوں کی، تو اس لیے صبر اور تحمل اور برداشت کے ساتھ ان کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ ہی پیش آؤ، اور جو ان سے غلطیاں ہو گئیں ان کے قصور معاف کر دو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کرو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، خود بھی ان کو معاف کر دو اور اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اور پھر بھی اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اب یہ طریقہ نہیں کہ تم نے پچھلی بار غلط مشورہ دیا تھا تو اب میں نے آپ سے مشورہ نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو شریک مشورہ بھی رکھو۔ تو مشورے کی یہاں سے پھر ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ وہ عام لوگوں سے مشورہ لے جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں، جو دین کے معاملات میں ان کے معاون اور مددگار ہیں، تو پھر یہ مشورہ ایک ایسا کی ہے سکسیس کی۔ کسی بھی جگہ پر جہاں کچھ لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں کسی پرپس کے لیے، تو وہاں پہ آپس میں مشورے کے ساتھ موو کرنا بہت زیادہ بابرکت ہوتا ہے۔ ایک تو مشورہ جب مختلف لوگوں کی رائے ملتی ہے تو بہترین فیصلے پہ انسان پہنچتا ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہوتی ہے کہ اگر انجام، رزلٹ، مشورے سے آپ نے ایک کام شروع کیا لیکن رزلٹ آپ کی توقع کے مطابق نہیں مل رہا ہوتا، تو بھی سب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری رضامندی سے یہ کام ہوا ہے۔ تو جب سب کی رضامندی ہوتی ہے تو پھر اگر رزلٹ آپ کی جو خواہش ہے اس کے مطابق نہ بھی ملے تو اختلافات کا چانس کم ہوتا ہے، دلوں کے پھٹنے کا، دلوں کی آپس میں رکابت یا نفرت یا بغض، اس طرح کی چیزوں کا آنے کا خدشہ کم سے کم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ مشورہ ورک پلیس پر بھی اور خاندانی زندگی میں ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی والدین کو اپنے بچوں میں جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو کچھ سمجھدار ہو جائیں تو ان کو اپنے مشوروں میں شریک کریں۔ ایک تو اس سے ان کے اندر، بچوں کے اندر بھی ایک کانفیڈنس آتا ہے، ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور یہی بچے پھر آہستہ آہستہ اتنے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں ایک بڑوں کے ساتھ معاملات میں شریک ہو کے، آہستہ آہستہ وہ ایک جلدی گھر کے معاملات میں آپ کے ساتھ انوالو ہونے لگ پڑتے ہیں اور آپ کے دستے راست بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ تو پھر مطلب جب آپ ایک فیصلہ کر لینا تو پھر اس فیصلے کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ پھر جب اللہ پہ جو توکل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی بھی نامراد نہیں لوٹاتا۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت
قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اس آیت کے پس منظر میں یہ ہے جن تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر لوٹا جا رہا ہے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساری غنیمت ان لوگوں کو نہ مل جائے جو اسے لوٹ رہے ہیں اور ہم تقسیم کے موقع پر محروم نہ رہ جائیں، تو اسی بنا پر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ اور جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر جب ان سے اس نافرمانی کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب میں کچھ عذرات پیش کیے جو نہایت کمزور تھے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا اور تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہ دیں گے۔ یعنی اس آیت میں جو اشارہ ہے نا وہ اس معاملے کی طرف ہے، اور ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری فوج کا کمانڈر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود اللہ کے نبی ہیں اور سارے معاملات ان کے ہاتھوں میں تھے، تو تمہارے دل میں یہ اندیشہ کیسے پیدا ہوا کہ نبی کے ہاتھ سے تمہارا مفاد جو ہے وہ محفوظ نہ ہوگا؟ کیا اللہ کا پیغمبر سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جو مال اس کی نگرانی میں ہو وہ دیانت، امانت اور انصاف کے سوا کسی اور طریقے سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اوپر اہل ایمان کو یہ بتا رہا ہے کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ نبی تو خیانت کر سکتا ہی نہیں ہے نا، پھر عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے دن حاضر ہوگا، کیونکہ جس انسان میں بھی ایمان ہوتا ہے نا وہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ جس شخص میں ایمان ہوگا اس میں امانت داری ہوگی، اور جو شخص ایمان سے خالی ہوگا اس میں خیانت ہوگی۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت ہی بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک ہے، اور الحمدللہ ہم بھی اہل ایمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پیغمبر جو اللہ کا محبوب ہے وہ بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس دین اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جلیل القدر پیغمبر کی امت ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔